اور ساتھ اس میں یہ ہے کہ اللہ کرے میرے بھی عمل کے اندر، سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے، ہم سب کی سمجھ کے اندر یہ بات آ جائے کہ جتنا زیادہ ہم شریعت کی حدود کی رعایت کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ ذکر اور مراقبے کے جو انوارات اور اس کے جو برکات ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ہی زیادہ اللہ کے فضل سے نا ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات نا حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے کہ جتنی زیادہ حدود شرعیہ کی محافظت ہوگی، اتنا ہی جو ہے نا وہ ذکر اور مراقبے اور اسباق کی جو تاثیرات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج نا کم قسمتی سے ہماری جو زندگی ہے نا، اس میں سے تقوی اور جو احتیاط ہے وہ بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل نظروں کی حفاظت اور بہت ضروری ہے، اور اگر ہم نظر کی حفاظت میں تھوڑی بہت کوشش کر بھی لیں تو شیطان اور نفس کی طرف سے اگلا حملہ کیا ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان ہمیں سوچ اور خیال کی ناپاکی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان نظر کی ناپاکی سے بچ جاتا ہے، وہ آسان ہے، مگر انسان کے لیے سوچ اور ذہن اور دل کی پاکیزگی کو اختیار کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو جتنا زیادہ جو ہے نا ہمارے اندر تقوی ہوگا، اب تقوی اب ہر مطلب اس میں یہ ہے کہ آسان ترین لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی حرام فعل سرزد نہ ہو۔ وہ حرام فعل چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہے، معاملات کے اعتبار سے ہے، معاشرت کے اعتبار سے ہے، اخلاق کے اعتبار سے ہے، تو دین کے سارے شعبوں کے اعتبار سے اس چیز کا خیال رکھنا کہ میری ذات سے کہیں بھی کوئی حرام فعل سرزد نہ ہو جائے۔ تو ابھی تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ نا ایک مدرسہ ہے ملتان کے اندر بہت بڑا، خیر المدارس کے نام سے، تو اس کے بانی تھے مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ادھر ہمارے نا ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان سے بیعت ہوئے، تو بیعت ہونے کے بعد حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ مولوی صاحب اب آپ بیعت ہو گئے ہو، تو اب بیعت ہونے کے نا آپ نے 40 دن کے بعد واپس آنا ہے، اور ان 40 دنوں میں آپ نے اپنی ساری ہمت اور صلاحیت اس پر لگانی ہے کہ ان 40 دنوں میں آپ سے خلاف سنت کوئی بھی کام سرزد نہ ہو۔ تو اب آپ جاؤ 40 دن کے بعد، 40 دن اس طرح سے گزار کے میرے پاس آؤں۔ تو مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو اب 40 دن کے بعد تشریف لائے، حاضر ہوئے اپنے شیخ کے پاس، تو حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہاں جی مولوی صاحب، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 40 دن اس طرح سے گزار کے آؤ کہ ان 40 دنوں میں خلاف سنت کوئی کام نہ کیا ہو۔ تو مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ 40 دن ایسے گزار کے آؤ جس میں 100% اتباع سنت کا خیال رکھنا۔ کہنے لگے حضرت میں نے یہ 40 دن ایسے گزارے ہیں کہ میں نے ان 40 دنوں کے اندر کسی ایک مستحب کو بھی ترک نہیں کیا۔ تو یہ وہ حضرات تھے، اور پھر ان کا ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر اتنا فیض ہوا، اتنا فیض ہوا مدرسہ خیر المدارس کے ذریعے، اور اب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ اس مدرسے کا فیض ہمارے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس مدرسے کے فضلاء ہمارے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جتنے جو ہمارے اکابرین تھے نا، تو ان کی جو زندگیاں تھیں نا، ان کے اندر سارے کا سارا جو کمال تھا وہ صرف فصاحت و بلاغت کا نہیں تھا کہ جی وہ فلاں بزرگ تھے یا فلاں شیخ تھے یا فلاں محدث تھے یا فلاں مفسر تھے، وہ جی بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، اور بڑی جناب ان کو عربی آتی تھی اور عربی بول چال پہ بڑا کمال حاصل تھا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں بھی علماء کے لیے ضروری ہیں، ان کے اندر فصاحت و بلاغت کا
ہونا بھی ضروری ہے، ان کے لیے عربی دان ہونا بھی ضروری ہے، مگر علماء کے لیے صرف انہی چیزوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ جی میں تو عربی دان ہوں، میں عربی لکھ لیتا ہوں، میں عربی بول لیتا ہوں اور میری تو فصاحت و بلاغت کے جی پورے ملک کے اندر چرچے ہیں، محض ان چیزوں سے ہمارے حضرات کا فیض نہیں پھیلا، بلکہ ہمارے حضرات کا جو فیض پھیلا ہے نا، وہ اگر ظاہر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم قرآن و حدیث سے نوازا تھا، فصاحت و بلاغت اور عربی دانی سے نوازا تھا، تو باطن کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان حضرات کو نا اپنے بہت اعلیٰ درجے کے تعلق سے بھی نوازا تھا، اور اللہ پاک نے باطنی اعتبار سے ان حضرات کو بہت اعلیٰ درجے کے تقوی اور ورع سے بھی نوازا تھا، اور باطنی اعتبار سے اللہ پاک نے ان حضرات کو بہت اعلیٰ درجے کی خوف، خشیت اور تواضع، عبدیت اور فنائیت سے بھی نوازا تھا۔ تو ہمارے جو حضرات کا جو امت کے اندر، دنیا کے اندر فیض پھیلا ہے نا، وہ اس میں اصل جو بنیاد تھی نا، وہ ان کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق تھا۔ اب اس میں میں آپ کو یہ بات سنا دیتا ہوں کہ یہاں ہمارے نا پاکستان میں آئے ایک دفعہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، تو یہ پاکستان آتے تھے جب، تو پھر یہ پورے پاکستان کے نا بڑے بڑے مدارس کا نا، یہ بھی اور مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء حیات تھے پاکستان میں، یہ تین چاروں حضرات نا پھر یہ پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کا نا دورہ کرتے تھے، تبلیغی اور خانقاہی دورہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک بار یہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، تو کراچی میں نا جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا، اور پھر ان کا جو بیان تھا وہ جامعۃ الرشید سے نا اس وقت ایک ہفتہ روزہ ضرب مومن چھپا کرتا تھا، اس کے اندر بھی شائع ہوا، تو میں نے وہ بیان ان کا ضرب مومن ہفتہ روزے میں خود پڑھا تھا، تو اس میں مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی، فرمانے لگے کہ میں نے یہ بات اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، اور ہمارے شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ بات حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ فرماتے تھے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے سے کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ کے علماء دیوبند سے زیادہ قرآن کی سمجھ رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، تو فرماتے تھے میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا، اور اگر مجھے کوئی آ کر یہ کہے کہ حضرت آپ کے علماء دیوبند سے زیادہ حدیث کا فہم رکھنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں تو میں یہ تسلیم کر لوں گا، اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی آ کر یہ کہے کہ حضرت آپ کے علماء دیوبند سے زیادہ فقہ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں تو فرماتے تھے میں یہ بات بھی تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر مجھے آ کر کوئی یہ کہے کہ آپ کے علماء دیوبند سے زیادہ اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اخلاص و للہیت والے دنیا کے اندر موجود ہیں، فرماتے تھے میں یہ چیز تسلیم نہیں کروں گا۔ فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہمارے جو علماء دیوبند تھے نا، مطلب ہمارے جو حضرات تھے، تو ان کا تو جو خاصہ ہے نا وہ صرف علوم قرآن و حدیث نہیں ہے کہ جی یہ قرآن و حدیث کے اندر بڑا ان کو جو ہے وہ اختصاص حاصل تھا، اور فقہ کے اندر جو ہے وہ ان کی نظر بہت گہری تھی، تو جہاں پر ان کی نظر فقہ پہ بہت گہری تھی، جہاں پر اللہ پاک نے ان کو قرآن و حدیث کے علوم کے سمندر میں غوطے لگانے کی توفیق عطا فرمائی تھی نا، تو اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ، یہ جو حضرات تھے ہمارے جو اکابرین تھے نا، یہ اللہ کے تعلق والے تھے، یہ اللہ کی خشیت والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ کی اعلیٰ درجے کی معرفت رکھنے والے لوگ تھے۔ تو فرماتے تھے کہ ہمارے جو حضرات ہیں نا، پھر اس میں ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہے نا دارالعلوم کراچی میں، وہ یہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارے جو علماء کا جو فیض دنیا کے اندر پھیلا ہے اس کی وجہ صرف جو ہے نا وہ ظاہری علوم نہیں ہے، فرماتے تھے کہ ہمارے جو حضرات کا اکابر کا جو دنیا کے اندر فیض پھیلا ہے نا، اس کی
اصل میں جو وجہ ہے وہ ہمارے حضرات کا باطنی تعلق مع اللہ اور اخلاص کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونا ہے۔ تو یہ باطنی اعتبار سے اللہ کے تعلق والا ہونا اور باطنی اعتبار سے اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے انسان کے قرآن و حدیث کے علوم میں، فقہ کی سمجھ میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ایسے انسان کے ایسے اداروں کے فیض کو امت میں جاری بھی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی آپ بھی یہ تھوڑی اس میں ہمت کریں، آپ سے بھی یہ گزارش ہے، اللہ پاک مجھے بھی اس چیز کی سمجھ دے کہ ہمارے اندر ایک تو اس دن جیسے بات کی تھی نا کہ جتنی ہمارے اندر تواضع ہوگی، جتنی ہمارے اندر فنائیت ہوگی، اور جتنی ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تقوی اور احتیاط ہوگی نا، تو اسی تقوی اور احتیاط اور اسی اخلاص و للہیت اور فنائیت کے بقدر اللہ پاک ہمارا جو ہے نا وہ امت کے اندر فیض جاری فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک بھائی آپ کو بھی مجھے بھی ان ساری باتوں پر نا حقیقی طور پر ان کی سمجھ بھی عطا کرے، اللہ پاک ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔